اس وقت ایران کے اوپر حملے کے اندر جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں، جو انٹرنیشنل قوانین اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہ مثلا پینے کے پانی کے اس پہ ذخیرے پہ مارا جا رہا ہے، مثلا جو ہے وہ ہلال احمر کے مراکز پہ، ہاسپٹلز پہ مارا جا رہا ہے، مثلا سکولز پہ مارا جا رہا ہے، مثلا یا عام آبادیوں پہ مارا جا رہا ہے، جہاں پر یہ جو ہے وہ سنگین خلاف ورزی ہے. اور آج کوئی نہیں بول رہا، آج ویسٹرن سوسائٹی میں بھی یہ آواز نہیں ہے کہ یہ جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. لیکن اگر پھر ایران نے اسی طرح سے جواب دیا تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گی، پھر فوراً وہ کہیں گے کہ یہ وحشی ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں یا دہشت گرد ہیں. ابھی کل کی خبر تھی کہ ایران کا جو جزیرہ ہے، جزیرہ قشم، وہاں پر پینے کا جو صاف پانی ہوتا ہے، اس کے جو ذخائر ہوتے ہیں، ان کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا. اب یہ دیکھیں، ایک وحشیانہ، ایک درندگی کا جو ہے وہ ثبوت ہے. تو وہاں اب ایران نے جو ہے بحرین کے اندر، چونکہ ان کے بیسس وہاں پر ہے بحرین جہاں سے یہ حملے ہوتے ہیں، تو ایران نے بحرین کے اندر جہاں جہاں پینے کے پانی کے ذخائر ہیں ان کا نقشہ جاری کر دیا. لیکن ایران نے کہا نہیں، دیکھیں آغائے عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا ٹویٹ بھی آیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کام کا آغاز تم لوگوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. ہم چاہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر معاویہ نے اور معاویہ کے پیروکاروں نے پانی بند کر دیا تھا، لیکن جب امیر المومنین کی فوج کا وہاں قبضہ ہوا تو انہوں نے، بعض لوگوں نے کہا بھی کہ پانی بند کر دیں، تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے کہ ہم دشمن کے اوپر بھی پانی بند کر دیں. لہٰذا انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی. وہاں سے اب جس طرح سے آپ نے فرمایا، واقعاً جنگی جرائم کا وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اب آپ نے میناب کے اندر جو اسکول کی بات کی، پہلے دن جس اسکول کے اوپر حملہ ہوا، تو خود ویسٹرن میڈیا کی رپورٹس ہیں، الجزیرہ کی جو ہے وہ رپورٹس ہیں. میرے خیال میں اسکول کی بچیوں کی، اگر وہ جو اسکول کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہوں، یا مثلا ان کی جو اجتماعی قبر ہے جس کے اندر وہ ایک مظلومیت ہے، 185 چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو پڑھنے کے لیے اسکول گئی تھیں، تو ان کے اوپر اب رپورٹس، خود الجزیرہ کی رپورٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ حملہ کیا گیا. یہاں کوئی غلطی نہیں تھی. وہاں وہ تو کہتے ہیں نیول بیس پر، نیول بیس کا اچھا خاصا فاصلہ ہے. اگر آپ میپ میں دیکھیں تو وہ اچھا خاصا فاصلہ. جی، آج کل تو وہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے خود ایران کے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی، تو وہ تو نقطہ زن کہا جاتا ہے کہ دقیق جا کر اسی جگہ پر وہ میزائل جا کر لگتے ہیں جہاں پر وہ جو ہے اس کو پہلے سے جو ہے وہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے. اب رپورٹ سے یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت سکول پر ایک دفعہ حملہ ہوا تو اس میں سارے بچے نہیں مرے تھے، اچھے خاصے بچے شہید نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بہت سارے بچ گئے تھے. تو ان کو وہاں کی اسکول کی انتظامیہ نے مسجد کے اندر، اسکول کے اندر مسجد بنی ہوئی تھی، اس مسجد کے اندر، وہ مصلی کے اندر، مسجد کے اندر ان بچیوں کو جمع کیا، ان کے پیرنٹس کو فون کر کے کہا کہ آ جائیں اور اپنی بچیوں کو لے جائیں. لیکن اتنی دیر میں دوبارہ سے حملہ ہوتا ہے اور 185 ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے. تو یہ وہ جنگی جرائم ہیں. ہاسپٹلس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہلال احمر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پانی کے ذخائر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، سکولز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، مسافر طیارے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جب آپ جنگ ہو جائے تو مسافر طیارے، جنگی طیارے کو مارا جاتا ہے. وہ طیارے جو کھڑے تھے ایئرپورٹ کے اوپر، تہران میں ایئرپورٹ کے اوپر جو طیارے کھڑے تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. ریسٹ ایریاز جو سڑکوں کے درمیان جہاں لوگ جو ہے مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں. آئل ڈپوز، کل جو حملہ ہوا آئل ڈپو کے اوپر حملہ ہوا اطلاع کے مطابق. ابھی ریفائنری کی طرف وہ لوگ نہیں گئے، ڈپوز کی طرف. لیکن اب والی بات ہے کہ ایران نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان میں ہم مقابلہ بالمثل کریں گے. اور ایران نے کل بتا دیا امریکہ اور اسرائیل کو کہ فوراً حیفا کے اوپر بظاہر آدھے گھنٹے کے فاصلے کے اندر ایران نے اس کا جواب دے دیا. اسی طرح سے ریسرچ سینٹرز کے اوپر. تو اس طرح کے جو ہے وہ جنگی جرائم کا یہ مرتکب ہو رہے ہیں.